ماشاءاللہ بابا جان سینگ اذان الحمدللہ. اس پورے ویلیج میں ایک وقت تھا کہ کوئی بھی مسجد نہیں تھی، بلکہ مقبرے، مزار، دربار، ہر طرف ہر گھر کے سامنے کوئی نہ کچھ مل جائے. سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر آج یہ منظر دیکھنے کو ملا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عرصہ دراز سے والدین میں یہ بہت اس چیز کو محسوس کر رہے تھے، خاص طور پر کہ جب ہر طرف شرک، بدعات، ہر گھر کے باہر گلی میں کونے میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی اونچا ٹبہ، کوئی پکی قبر، کوئی جلتا دیا، کوئی جمعرات، شبینہ، یہ سب تھا. لیکن کوئی ایسی مسجد کہ جہاں اذان ہو، جہاں توحید کا درس ہو، جہاں سنت کی بات ہو، یہ کچھ نہیں تھا. تو الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے اور محنتوں سے آج الحمدللہ جب یوں باہر نکلے تو ابھی آلدو کہ مکمل نہیں ہوئی تعمیر، لیکن اذان دی بابا نے الحمدللہ. یہاں اچانک میں باہر نکلی تو یوں دیکھا، انشاءاللہ سون لاؤڈ سپیکر اور دیگر انتظامات بھی ہو جائیں گے اور بقیہ کام بھی اس کا. تو انشاءاللہ یہ ایک توحید کا چراغ ہے اور اہل علاقہ کے لیے، اہل ارض کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اونچے ٹیلے اور پکی قبر تک بات محدود تھی. سبز درخت سے لے کر خشک تنے تک کسی چیز کو مشرک لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا. صحیح بات ہے. یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو ہے عجز اور ان کی ان کا جو ہے کمزور پنا جو ہے وہ اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے آگے جھک جاتے ہیں. جو مواحد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے، اسے جو ہے وہ اسٹرانگ بنا دیا ہے. اس کا بزدلی ہے، دیکھیں نا کہ بزدلی ہر ہلتے پتے سے ڈرتا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا. ٹرو. تو جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے. یہ نہ صرف قرآن کا وعدہ ہے بلکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جس کا بلیف جتنا زیادہ اسٹرانگ ہے اس کا جو ہے اتنا ہی وہ انٹرنلی اسٹرانگ ہے، اتنا ہی جو ہے وہ اپنی لائف میں، اپنی باقی معاملات میں اتنا ہی اسٹرانگ ہے. اور جس کا اللہ پر فیتھ جتنا زیادہ ویک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مزید پختہ کرے ایمان. آمین. تو اتنا ہی وہ ہر ہلتے پتے سے لے کر، کچے ٹیلے سے لے کر، پکی قبر سے لے کر، ایوری تھنگ ایون یو کانٹ امیجن کہ کون سی چیز ہے جس کے آگے وہ جھک کر ان کو نہیں لگتا کہ اس تنکے سے یا اس کیڑے مکوڑے سے یا اس چیز سے، اس حربے سے شاید ان کو شفا مل جائے یا ان کی دلی مراد پوری ہو جائے. اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے امیدیں لگاتے ہیں وہ بھی کمزور پہ پس. تو بھلا کوئی کمزور سے مانگے اور پھر امید رکھے، کتنا بے سود ہے. اچھا، عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہماری مرادیں تو پوری ہو جاتی ہیں اور ہمیں شفا تو مل جاتی ہے، ہم جو نیت رکھتے ہیں، جو ارادہ، دیا جلایا، چڑھاوا چڑھایا، جو کچھ بھی کیا وہ پورا ہو گیا. تو یاد رکھیں ایک اللہ کا وعدہ ہے، دوسرے شیاطین کے وعدے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ خاص طور پر اللہ کے علاوہ جو کسی سے بھی، خواہ حجر ہو، شجر ہو، قبر ہو، کسی بھی چیز سے اگر کوئی امید رکھتا ہے تو اس کا ساتھ دیتا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے مہلت اور امتحان ہوتا ہے. اللہ دنیا میں نہیں پکڑتا بلکہ چھوڑ دیتے، جاؤ تمہیں صرف شفا چاہیے نا، جاؤ. تمہیں زندگی کی بیٹا چاہیے، چیزیں چاہیے تو جاؤ، ٹھیک ہے. اب واضح سی بات ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی حسنہ دے دیتا ہے
اور جو صرف دنیا کو پیارا کرتا ہے اور انسٹنٹ فوری کوئک جادو کے ذریعے خواہ شیطان کو خوش کر کے یا اللہ کی نافرمانی کر کے میں اپنا مقصد حاصل کر لوں تو اسے وہ چیزیں ہو سکتا ہے مل جائیں. ویسے تو یہ مطلب کوئی اس میں صداقت نہیں ہے اور یہ ایک جھوٹے قصے ہوتے ہیں, جھوٹی کرامات کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر سپوز مان بھی لیا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے اور اسے فار گارنٹیڈ نہ لیں. کتنا ہی بدقسمت ہے وہ کہ جسے دنیا کی ہر خواہش جو کہ کبھی پوری ہو نہیں سکتی ہو بھی جائے مگر آخرت خالی رہے. ذالک الخسران المبین. کیونکہ آخرت تو ایسے ہے نا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں سوچ سکتے. تو اس کے مقابلے میں اگر جو آنکھوں دیکھا آپ لے لیں تو یہ واقعی بہت بے سود ہے. جزاکم اللہ.